السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم فقہنا فی الدین اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ الحمدللہ آج ہم لوگ سورہ زلزال کریں گے انشاءاللہ، تو آئیے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین بڑے زور کے زلزلے سے ہلا دی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ بان ربک اوحی لہا، اس لیے کہ تمہارے رب نے زمین کو بیان کرنے کا حکم دے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز اس دن لوگ علیحدہ علیحدہ واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، اس صورت کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں کچھ اور سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ قیامت کے بارے میں ہمیں تھوڑا جاننا ہوگا، ٹھیک ہے، اور سور کس طرح سے قیامت قائم ہوگی یہ تھوڑا سا ہمیں جاننا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے میں اس کے بارے میں آپ لوگ کو بتا دوں، اس لیے میں نے تھوڑی سی انٹروڈکشن بھیجی تھی آپ لوگوں کو۔ دیکھیے، قیامت کا دن تو کسی کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا، صرف اللہ جانتا ہے۔ ہاں، احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی، یعنی کہ اس وقت کس طرح کے لوگ ہوں گے جن کے اوپر قیامت آئے گی۔ تو میں حدیث سے پڑھ کر سناتی ہوں آپ کو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا، یعنی کہ اس وقت زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کا نام لے، اور قیامت صرف برے لوگوں پر قائم ہوگی، یعنی قیامت شریر اور بدکار لوگوں پر قائم ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں، یہ ساری حدیثیں صحیح مسلم میں ہیں، کہ صرف شریر اور بدکار لوگ رہ جائیں گے جو فساد اور بدکاری وغیرہ کریں گے زمین کے اوپر، ظلم اور خون ریزی وغیرہ کریں گے درندوں کی طرح، اور سخت ہوں گے، اور امر معروف یعنی نیک کام سے واقف نہ ہوں گے، اور بری باتوں سے انکار نہ کریں گے۔ شیطان ایک صورت بنا کر ان کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ تم کو شرم و حیا نہیں آتی کہ تم فساد اور بدکاری وغیرہ میں مبتلا ہو؟ وہ اس کے جواب میں کہیں گے تو ہم کو کیا حکم دیتا ہے؟ شیطان ان کو بتوں کی پرستش کا حکم دے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ تو قیامت ان لوگوں کے اوپر قائم ہوگی، یعنی کہ دیکھ لیں کہ اس وقت ایسا وقت ہوگا کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا مسلمان مومن نہیں ہوگا زمین پر۔ تیسری چیز، قیامت کی اسٹیجز کیا ہیں۔ اس طرح دیکھیں، قیامت تو ہم اردو میں کہتے ہیں، لیکن بیسکلی ساعہ کا ورڈ ہے۔ ساعہ کا مطلب ہے دا اینڈ ٹائم، یعنی کہ وہ قیامت نہیں ہے۔ قیامت تو یہ ہے کہ قیام کرنا، یعنی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا میدان حشر میں، لیکن اردو میں ہم وہی قیامت لیتے ہیں، بس بیسکلی وہ ساعہ ہے۔ تو قیامت کے اسٹیجز ہیں، اس لیے میں نے آپ کو سور کی ساری انفارمیشن بھیجی تھی کہ دیکھیں، پہلا سور ہے، پھر دوسرا سور ہے، اور پھر تیسرا سور ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ میں نے دیکھیے وہ بھیجی تھی کہ سورہ یاسین کے اس میں شروع کے پیراگراف میں اوپر دیکھیں انٹروڈکشن میں لکھا ہوا تھا کہ قیامت کے روز حضرت اسرافیل علیہ السلام بحکم الہی 3 بار سور پھونکیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی سٹیج پہلے سور کی، پہلی بار پوری کائنات فنا ہو جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی۔ دوسری بار
بار پوری نوع انسانی دوبارہ زندہ ہو کر قبروں سے نکل کھڑی ہوگی، اور تیسری بار سور پھونکنے پر سب لوگ دربار الہی میں یعنی کہ میدان حشر میں اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اور پھر میں نے آپ کو پوری یہ سورہ یاسین کی کیفیت جس میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے بھیجی آپ کو، ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھ لیجیے گا۔ تو اب دیکھیے اس میں یہ تو اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک روحانی طور پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر ہمیں بتا دیا۔ لیکن اب اس میں دیکھیں سائنس بھی ہے۔ دیکھیں سائنس کیسے ہے کہ جب پہلے سور کی کیفیت کیا ہے، اب سور میں آپ نے سب نے دیکھ لیا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک ٹرمپٹ ٹائپ پکڑے میں ہیں اور وہ منہ پہ لگائے میں کہ اس میں پھونکیں گے۔ دیکھیے اب جو میں نے ریڈ کیا تو اس میں پھونکنے کا ورڈ آ رہا ہے نا، اس میں یہ تو نہیں آ رہا کہ وہ چیخیں گے یا وہ بجائیں گے، پھونکیں گے۔ اب جب پھونکتے ہیں نا تو اس کی اگزامپل ایسے ہے کہ جیسے ویوز ہیں، جب آپ پھونکتے ہیں تو ویوز بنتی ہیں نا، لہریں بنتی ہیں۔ جب آپ چائے میں ٹھنڈا کرنے پھونکتے ہیں تو لہریں بن رہی ہیں چائے میں، ٹھیک ہے۔ سمندر کا پانی میں جب ویوز آتی ہیں بڑی، تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے شپ پورے الٹ جاتے ہیں، لیکن یہ کھلی چیز ہے۔ لیکن جب ہم بند چیز میں جس طرح اسٹرا میں پھونکیں گے تو آپ دیکھیے گا ایک آواز سی آئے گی، ویوز بھی نکلے گی اور آواز بھی نکلے گی۔ تو یعنی کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا نا تو وہ آواز اور ویوز پتہ نہیں کتنی بڑی ہوں گی۔ اب دیکھیں اینجلز کتنے بڑے ہیں، ہم نے پچھلی سورت میں پڑھا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، صرف 2 ہی پر کھولنے پر پورا آسمان، پورا ہورائزن بھر گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سوچیں یہ بڑے بڑے فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کتنے بڑے ہوں گے، کتنا بڑا ٹرمپٹ ہوگا یعنی کہ سور، اور پھر کس طرح کی وہ آواز اور وہ ویوز بنیں گی کہ جب وہ جا کے ٹکرائیں گی نا ہر چیز سے، زمین سے بھی، سورج سے بھی، چاند سے بھی، پورے ستاروں سے، تو دیکھیں وہ ویوز اور ساؤنڈ کے ساتھ ایک دم سے سب چیزیں اپنی جگہ سے ہل جائیں گی۔ جب ہل گئی تو آپ کو پتہ نہیں ستارے، زمین، چاند، سورج، یہ سب میگنیٹک فیلڈ ہے۔ میگنیٹک فیلڈ میں بھی ایک میگنیٹ کشش ہے نا، بیچ میں ویوز ہیں جو ایک دوسرے کو کھینچ رہی ہیں اور جوڑ رہی ہیں۔ تو اب وہ ویوز اتنی خطرناک ہوں گی جو سور میں سے نکلیں گی کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ سے ہل جائیں گی۔ اب جب ہل گئی تو ایک دھماکہ سا ہو گیا ہے نا، دھماکہ ہو گیا، زمین پہ سارے لاوا پھٹ گیا، سمندر سے اندر سے بھی نکلے گا لاوا، گیسیں نکلیں گی، پوری چیزیں، پہاڑ، اب یہ سورہ خاریہ میں پڑھیں گے پہاڑ کیسے روم کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے۔ تو یہ پہلے سور میں آپ دیکھیں پوری سائنس آ گئی کہ لہریں نکلی اور آواز کے ساتھ نکلی، جب وہ ٹکرائیں زمین سے، سیاروں سے، سورج سے، ستاروں سے، تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس لیے میں نے وہ آپ کو ویڈیو بھیجی تھی کہ آپ دیکھیں اس ویڈیو میں، اس طرح سے نا جب ویژولائز ہوتا ہے تو صحیح سمجھ آتا ہے۔ یہ تو پہلے سور کی کیفیت ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ ساؤنڈ یعنی آواز پلس ویوز، لہریں جب مل کے کسی چیز سے ٹکراتی ہیں تو کس طرح کی تباہی پھیلتی ہے۔ یہ سمجھے آگے اینڈ آف ٹائم ہو گیا۔ اب اس کے بعد سے اینڈ آف ٹائم سے دوسرا سور پھونکا جائے گا، لیکن اس کے درمیان جو ہے نا کتنا وقفہ یہ اللہ جانتا ہے۔ ایک حدیث ہے، دیکھیں وہ بھی میں نے آپ کو شیئر کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے سور سے دوسرے سور تک 40 کا وقفہ ہے۔ اب یہ کسی کو نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا 40 days 40 months 40 years nobody knows، اونلی اللہ نے، صرف اللہ کو پتا ہے۔ تو یہ اب جب یہ اتنا پہلے سور سے دوسرے سور تک کا ٹائم رہے گا نا تو اب اس میں کیا ہو جائے گا، دیکھیں اس میں یہ ہوگا کہ دنیا بالکل اندھیری ہو گئی، کیونکہ سورج تو رہا نہیں، ستارے نہیں رہے، تو اس کا مطلب کوئی گیس بھی نہیں رہی۔ یہ گیس کی وجہ سے ستارے ہوتے ہیں نا، میں نے آپ کو انگلش میں بھیجا ہے، دیکھیے آپ پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا یہ کہ کوئی ٹیمپریچر نہیں ہے، روشنی بھی نہیں ہے اور ٹیمپریچر بھی نہیں ہے، سورج کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے وہ نہیں ہے، چاند کی وجہ سے ٹھنڈک ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوا، بالکل بلیک ہول ہو گیا، ٹھیک ہے، بالکل ڈارک ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور کیا ہوا، فریز ہو گیا، فریز ہونے لگا وہ سب کچھ، سمجھ آ گئی کہ فریزنگ کیفیت ہو گئی اس میں۔ اب کیا ہوگا، یہ یونیورس سلولی ڈارک ہو گیا اور اس کے بعد بلیک ہول میں چینج ہو گیا اور بالکل ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ کچھ بگ فریز ہو گیا یہ، ہے نا۔ اب کتنا عرصہ رہا یہ ہم نہیں جانتے۔ یہ اب سیکنڈ سور پھونکنے سے اور فرسٹ سور کے درمیان میں یہ کیفیت ہوگی، اللہ جانے یہ کب تک رہے گی۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا، دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اب یہ دوسرے سور کی کیفیت یہ سورہ زلزال میں بتاؤں گی آپ کو۔ جو سورہ زلزال ہے یہ سیکنڈ سور کی پوری کیفیت بتائے گی آپ کو۔ سیکنڈ سور جب پھونکیں گے اس میں جو ہے اتنی شدت سے ویوز اور ساؤنڈ نہیں ہوگی، یعنی کہ آواز بھی ہوگی اور ویو بھی ہوگی، لیکن وہ کیونکہ اب کچھ رہا ہی نہیں، اب تو زمین بالکل فلیٹ ہو گئی نا،
ना पहाड़ है ना दरिया है, कुछ भी तो नहीं है, अब बिल्कुल लेवल पे हो गई जमीन। लेकिन अब क्या है, दूसरे सूर फूकने पर जमीन को हिलाया जाएगा। ठीक है, जब जमीन को हिलाया जाएगा तो इसका मतलब है जमीन को हुक्म दिया जा रहा है कि जो तुम्हारे अंदर चीजें वो निकाल दो। अब जब सब लोग मर गए, सारे जानदार मर गए, सब मर गए, तो कहाँ चले गए, वो जमीन में ही धंस गए ना। तो अब जमीन को हुक्म होगा कि हिला के बोला जाएगा कि सब निकाल दो। तो ये सेकंड सूर फूकने का मकसद ये, लेकिन वो इतनी शिद्दत से नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ जमीन के लिए होगा, क्योंकि अब बची ही जमीन है। ठीक है, अब तीसरे सूर का ये कहा जाता है, तीसरे सूर का ये कहा जाता है कि मैं भी सिर्फ वो वॉइस ही हो कि भाई अब तो इंसान निकाल दिए गए ना, दूसरे सूर के बाद इंसान मौत के बाद दोबारा जिंदा हो गया, आखिरत है वो जो जिस पर हम यकीन करते हैं। तो अब तीसरे में ये भी कहा जाता है कि सिर्फ मतलब एक तरह से हॉर्न कह लीजिए या सायरन कह लीजिए, ताकि लोगों को कहे हाँक के ले जाएं कि चलो भाई मैदान हशर की तरफ चलो, अल्लाह के सामने अब देखो तुम लोग का रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, ये बताना जरूरी था ताकि आप लोगों को पता चले कि क़यामत किस तरह से आएगी, कैसे आएगी, उसके क्या स्टेप्स हैं। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं कि इस सूरत की तरफ। तो देखिए, ये सूरत कहा जाता है कि मदनी है, लेकिन इसके अंदर जो सारी इसका जो सब्जेक्ट है ना वो पूरा मक्की दौर का है, क्योंकि मक्की दौर में ही ज़्यादातर अक़ीदे पे, तौहीद पे और आखिरत पे हमने सूरतें पढ़ी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आखिरत का टॉपिक है ना, ये वेरी हॉट टॉपिक है। ये पास में कुरैश जब मक्की दौर में भी लोग यकीन नहीं कर रहे थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे थे, और फिर मदनी दौर में मुनाफिकों को यकीन नहीं था, इसलिए मुनाफिक देखे रयाकारी कर रहे, दुश्मनी कर रहे हैं ना, सब ये काम कर रहे थे। नाउअडेज़ हम अपने टाइम पे देख लें, दूसरों को क्या कहें, मुसलमानों को आखिरत का खौफ नहीं है, कितनी करप्शन है, कितनी बीमारी है, कितनी कत्लो गारत है, मुसलमान मुल्कों में कैसे कैसे लॉज पास हो रहे हैं, यानी उनको खौफ नहीं है आखिरत का कि अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं। तो सोचें, जो मैंने आपको हालात बताए जिसमें क़यामत कायम होगी, उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये टॉपिक ऐसा है जिसे अल्लाह ने डिस्कस किया है कि हर टाइम पे रिमाइंड कराने का है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पहली आयत की तरफ। देखिए, पहली आयत क्या कह रही है कि जब जमीन बड़े जोर के जलजले से हिला दी जाएगी। अब आपको सब देखें आसानी से समझ आएगा कि ये दूसरा सूर फूका गया ना, दूसरा सूर फूका गया तो जमीन हिला दी गई। अब जमीन को अल्लाह मियां ने हुक्म दिया किस तरह से हिलाएगी। देखें, एक जमीन होती है, आगे हुई फिर पीछे हुई, फिर आगे हुई फिर पीछे हुई, हिला रहे ना उनको। ये इस तरह समझें कि जिस तरह आपके पास एक रग है, एक कालीन है, आपको उसमें से गर्द निकालनी है, तो आप क्या करते हैं, उसको हाथ में लेकर जोर जोर से वेव्स की तरह हिलाते हैं ना। जब आप उसे हिलाते हैं तो उसमें से सारी गर्द निकलती है, आपको नजर आती है। इस तरह से जमीन, ये सूर जो फूका जा रहा है वो इस तरह से जमीन को हिला रहा है। जब वो इस तरह से जमीन को हिला रहा है तो कह रहा है, ये क्या हो रहा है कि जमीन अपने अंदर की चीजें उलट पुलट करके बाहर निकाल रही है। समझ गए। तो ये दूसरे सूर की कैफियत अल्लाह मियां ने इस आयत में बयान की है। मुझे लगता है अब आप लोग को बहुत अच्छा समझ आया होगा, इसलिए अब हम चलते हैं आयत नंबर 2 पे। और जमीन अपने अंदर के सारे बोझ बाहर निकाल फेंकेगी। समझ आया आपको कि दूसरा सूर क्यों फूका गया, जमीन को क्यों जलजले, इस तरह के जलजले से हिलाया गया, क्योंकि अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि अब, क्योंकि आपको पता है अब तो जमीन फ्लैट होगी पहले सूर के बाद। ठीक है, अब जमीन पे कोई नहीं था, पता नहीं कितना अरसा जमीन इस तरह रही, बिल्कुल हमने देखा कि जमीन जो है बिल्कुल फ्रीज और डार्क हो चुकी है। अब जब दूसरा सूर फूका गया तब भी देखें एक साइंटिफिक काम हुआ। क्या काम हुआ कि जब दूसरे सूर में वेव्स और साउंड आई और जमीन हिली, तो उस वक्त जो भी टेम्परेचर था, देखें मैंने आपको ये हदीस शेयर की है कि इसमें हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बारिश सी होगी और इंसान जमीन में से ऐसे निकलेंगे जैसे कि जमीन से पौधे निकलते हैं। तो यानी कि वो टेम्परेचर कुछ ऐसा होगा कि जब वेव्स और साउंड आएगी ना तो जमीन हिलेगी और उसके अंदर से आदमी, इंसान, मतलब हर जानदार, इंसान, चरिंद परिंद निकलेंगे। लेकिन सिर्फ इंसानों का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि इंसानों और जिनों का हिसाब होगा। हम जिनों को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम इंसान हैं, ठीक है, इसलिए हम अपना ही डिस्कस करेंगे। तो उस तरह से निकलेंगे। इसका मतलब है कि उस वक्त ऐसा कुछ टेम्परेचर हो जाएगा इतने अरसे में कि जब सूर फूका जाएगा तो जो वेव्स और साउंड की वजह से ना कुछ प्रेसिपिटेशन होगी कि ऐसे बारिश की तरह नमी होगी, जिससे इंसान इस तरह से निकलना शुरू करेंगे। ठीक है,
اب انسان صرف انسان ہی نہیں نکلیں گے، ہاں انسان کے ساتھ ساتھ جتنی بھی چیزیں، جانور بھی نکلیں گے، وحشی جانور، حشرات بھی نکلیں گے، پرندے بھی گر کے مر گئے، جل کے مر گئے وہ بھی نکلیں گے، جن جہاں بھی ہوں گے زمین آسمان میں مرے ہوئے کہیں نہ کہیں تو ہوتے ہوں گے نا وہ مرے ہوئے جن، وہ بھی نکلیں گے اور انسان بھی نکلے گا، یہ تو ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ زمین کے اندر جس طرح دھاتیں بھی ہوتی ہیں، سونا چاندی بھی ہوتا ہے، یہ سب بھی بڑے بڑے نا پلرز کی صورت میں نکل کر آئیں گے باہر۔ اس کے نکالنے کا بھی اللہ کا ایک مقصد ہے کہ انسان جب جس حالت میں نکلے گا نا زمین سے باہر، جب وہ ان چیزوں کو دیکھے گا تو اسے حسرت ہوگی کہ میں ان چیزوں کے لیے زمین پہ فساد کرتا تھا، قتل کرتا تھا، اپنے رشتوں کو توڑتا تھا، چوری کرتا تھا، اور آج تو میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ اب کیونکہ اس کو اپنی جان کی فکر ہو جائے گی، اور جب جہنم دوزخ کو سامنے دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے بچا لے۔ اب اس کو احساس ہوگا کہ یہ یوز لیس چیزیں ہیں، حسرت کرے گا وہ نا اس وقت۔ اور ایک بات اور ہے کہ جب زمین یہ اندر سے باہر نکال پھینکے گی تو آپ یہ مت سمجھیے کہ انسان جو ہے بہت نارمل وے میں باہر آ گیا، کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا بڑے اچھے موڈ میں نہیں۔ یہ دیکھیں انسان جب مر جاتا ہے تو اس کو جب قبر میں دفنایا جاتا ہے اسے کفن میں دفنایا جاتا ہے نا، اور بہت سے لوگ تو جہاز تباہ ہو کے مر گئے، کفن بھی نہیں ملتا ان کو، ٹھیک ہے، جل کے مر گئے۔ کوئی اگر کسی کو قتل کر دیا، گلا کاٹ کے مار دیا، کسی کے سینے میں گولی مار دی، کسی کے دماغ میں گولی مار دی، تو جس چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا گیا، مطلب نیو بورن کو بھی اور 5-6 سال کی بھی، تو جو جس حالت میں مرے گا نا اسی حالت میں قبر سے باہر نکلے گا۔ اب جیسے سوچیں جیسے زومبیز ہوتے ہیں نا، اسی حالت میں باہر نکلے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو انسان جیسے مرے گا اسی حالت میں باہر نکلے گا۔ کوئی ایسا نہیں کہ اچھے فریشلی حالت میں، جس حالت میں مرا ہے اسی طرح۔ شہید اگر گردن کٹ کے مرا ہے تو ایک ہاتھ میں اس کی گردن پکڑی ہوگی جو گواہی دے گا اس کا سر کہ میں اللہ کی راہ میں کٹاؤں، اس طرح سے نکلے۔ آپ سوچیں کیسی کیفیت ہوگی اس وقت، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، کوئی کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، بالکل نیکڈ، بالکل ننگے۔ تو یہ ایک حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے نکلیں گے انسان جیسے کہ وہ پیدا ہوئے تھے، یعنی بالکل برہنہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں حیا نہیں آئے گی، ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان کو کچھ سجائی نہیں دے گا، اس کو ہوگا ہی نہیں کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے، صرف اپنی فکر ہوگی۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ حالت دیکھ لیجئے آپ کیسی ہے کہ قیامت آ رہی ہے۔ یہ جو ہم پہلے سور کا ہے نا، دوسری صورتوں میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ صورت میں صرف دوسری سور کا ہے، اس لیے ہم اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے انسان باہر نکلے گا، کیونکہ اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ جتنی چیزیں تمہارے اندر ہیں سب نکال دو۔ اب انسان خود بھی نکل رہا ہے، دیکھیے کس حالت میں، جیسے میں نے آپ کو بتائی، درندے بھی بھاگ رہے ہیں، یعنی کہ خونخوار جانور، اس کے بعد پرندے بھی بھاگ رہے ہیں، حشرات بھی بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن بھی بھاگ رہے ہیں۔ اور دیکھیے یہ جو اب ڈائمینشن آ رہی ہے نا، یہ ڈائمینشن یعنی کہ یہ جو اب سور پھونکا گیا ہے دوسرا، اور انسان اٹھ رہا ہے، مرنے کے بعد اٹھ رہا ہے نا، یہ قیام آخرت آ گئی، اب تو بلیو ہو گیا۔ تو اس وقت جو اس کی آنکھوں کی آئی سائٹ ہوگی نا، وہ ایسی نہیں ہوگی جیسے اس دنیا میں۔ اس دنیا میں تو دیکھیں ہمیں سنائی نہیں دیتا ہے نا کہ زمین میں مردوں کے اوپر کیا عذاب ہو رہا ہے، لیکن جانوروں کو سنائی دیتا ہے نا، لیکن اللہ نے ہمیں وہ سننے کی طاقت نہیں دی۔ ہم دیکھ نہیں سکتے، فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے نا، ہم نہ جنوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے جب انسان کی موت آتی ہے تو اس موت کے ٹائم پہ انسان موت کے فرشتے کو اور اس پوری ٹیم کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ ان آنکھوں سے اپنی روح کو اوپر جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور سم ٹائمز یہ کالی پتلی آپ دیکھیں بالکل اوپر جا کے اوپر ہی ہو جاتی ہیں اور صرف وائٹ حصہ رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتے دیکھتے اوپر آسمان پر روح جاری ہوتی ہے، تو وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی روح کو جاتے ہوئے اس وقت۔ یعنی کہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ وہ بینائی ہمیں دے دیتے ہیں جو دیکھنی ہوتی ہے۔ تو جب یہ قیامت والے دن ہم اٹھیں گے نا تو ہماری وہ والی آئی سائٹ ہوگی، کیونکہ ڈائمینشن ہی چینج ہو گیا، وہ والی آئی سائٹ ہوگی۔ تو اب ہم فرشتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم جنوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ یہ ایسا وقت ہو گیا کہ اب ہماری دنیا کی کوئی فزیکل لاز نہیں چل رہے، اب اللہ تعالیٰ کے ٹائم پہ جو لاز ہوتے ہیں نا اللہ کے پاس وہ چل رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں یہ ہے کہ 50,000 ایئر یعنی 50,000 سال کا ایک دن ہے، ایک دن، یعنی کہ 50,000 سال کھڑے رہیں گے ہم قیامت والے دن، تو اللہ کے پاس ایک دن بنے گا۔ تو سوچ لیں پھر ہماری آئی سائٹ ایسی ہوگی۔ تو اس طرح سے جب انسان نکل رہا ہے نا، زمین اپنی چیزیں باہر نکال رہی ہے، تو ان پوری کیفیت کو آپ ذہن میں رکھیں، اس طرح نکل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسان جو ہے نا سرپرائزز آتے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں بہت شوق ہے نا انسان کو سرپرائز کا، تو اللہ میاں اب سرپرائز دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے آیت نمبر 3،
اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یعنی انسان اب زمین کو دیکھ رہا ہے کہ زمین یہ چیزیں باہر نکال رہی ہے، اور خود بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو سو رہا تھا، مجھے نیند میں سے کس نے جگا دیا۔ یہ جو میں نے آپ کو سورہ یاسین کا پورا ترجمہ بھیجا نا، یہ آپ پڑھیے، پورا پڑھیے آپ اسے، تو دیکھیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو اتنے مزے سے سو رہے تھے، ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ تو پھر یہ کہے گا کہ زمین کو کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، یہ کیا کیا نکال کے، یہ کیوں کر رہی ہے ایسا۔ تو وہ گھبرائی ہوئی کیفیت سے خود بھی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، چیزوں کو بھی اس طرح نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو خود سرپرائز ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ میں نے آپ کو پڑھ کے دکھایا تھا نا کہ یہ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی خبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کے کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کر کھڑا کیا، یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی، ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ یہ میں نے پڑھ دیا آپ لوگ کے لیے، لیکن آپ لوگ خود بھی پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کہے گا انسان، سرپرائز ہو رہا ہے، آیت نمبر 3 بتا رہی ہے کہ انسان کو سرپرائز مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ایک اور سرپرائز دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 میں، کیا ہے؟ اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ کون بیان کرے گی؟ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، ٹھیک ہے۔ کیا خبریں بیان کرے گی؟ اچھا ابھی پہلے مجھے آپ لوگ یہ بتائیے خبریں بیان کیسے ہوتی ہیں؟ لیکن 2 طریقے سے ہوتی ہے نا، یا تو انسان پیپر پہ لکھ لیتا ہے اور منہ سے بولتا ہے، زبان سے بولتا ہے نا، یا پھر وہ خود ہی بولتا ہے، اس کو یاد ہوتی ہیں خبریں۔ تو زمین بھی اپنی آواز میں، اپنی زبان سے خبریں بولے گی، ٹھیک ہے۔ کسی اور کے لیے تو یقین کرنا مشکل ہوگا، لیکن اب جتنی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یقیناً زمین خبریں دے گی، کیونکہ انسان کے پاس گواہی کے لیے کتنی چیزیں ہیں، اللہ خود گواہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انسان کی اپنی بک، نامہ اعمال، اس کی بکس جو ہے وہ گواہ ہے، کرامن کاتبین جو دونوں فرشتے بیٹھے ہوئے وہ گواہ ہے۔ پھر سب سے بڑی بات انسان کے اپنے باڈی پارٹس، ہاتھ، انگلی، آنکھ، زبان، کان، پاؤں، ایون یہ کہ آپ کی تھائی، آپ کی ران بھی بولے گی۔ تو یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو بلوا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا زمین کو نہیں کہہ سکتا کہ بتاؤ؟ اور کیا، اچھا اب بات یہ ہوگی کہ زمین کیا خبریں دے گی؟ زمین یہ خبریں دے گی کہ میری اس زمین پہ اس مرد نے، اس عورت نے یہ گناہ کیا اور یہ اچھائی کی۔ اگر کسی نے قتل کیا، چوری کی، کسی بچی کے ساتھ زیادتی کی، جو کچھ بھی کیا وہ زمین سب اللہ کو بتائے گی، انسان بچ نہیں سکتا اس دن۔ اور اگر کسی نے نماز پڑھا، اللہ کا ذکر کیا، مسجد بنائی اور کسی کی ہیلپ کی، ٹھیک ہے، کھانا کا ریسٹورینٹ کو وہاں کھانا بانٹا، جو بھی اچھا کام کیا وہ زمین وہ بھی بتائے گی، یہ خبریں دی جائیں گی ساری کی ساری۔ اچھا اب اس کی میں تھوڑی سی آپ لوگ کو اور آسان کر دیتی ہوں، جس سے آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ دیکھیں پہلے کے زمانے میں کیسٹ پلیئرز ہوتے تھے نا، جو میرے زمانے کے لوگ ہیں جو لیٹ 90s اور ارلی 20، دیکھیں ہم لوگ کیسٹوں میں سنتے تھے کچھ بھی لیکچر یا گانے، تو ہم پینسل سے اس کی ریل کو اندر کرتے تھے، اگر وہ نکل جاتی وہ ریل میں تو بے جان ہے، لیکن وہ تو بول رہی ہے نا، جو ہم لگاتے تھے۔ اسی طرح VCR تھے، اتنی بڑی بڑی VCR تھے، اس میں ہم ڈالتے تھے، وہ ریل تو خالی تھی لیکن اس میں پوری فلم چل رہی ہے۔ اب آج کل دیکھ لیں DVD ہے، CDs ہے، وہ تو بے جان چیز ہے، لیکن اس میں سے تو آواز بھی آ رہی ہے، اور آواز تو آواز، وہ پکچر بھی آ رہی ہے۔ تو جب یہ دنیا میں اللہ ہم نے خود ایسی چیزیں بنانی، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنی زمین سے کہے کہ بتاؤ خبریں دو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ جب انسان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے نا، تو جو برا انسان ہوتا ہے نا، تو زمین اس سے کہتی ہے کہ تم نے میرے اوپر بہت ظلم کیا، بہت گناہ کیا، اب تم میرے پاس آ گئے ہو، اب میں تمہیں اس کی سزا دوں گی۔ اور زمین اللہ کے حکم سے اس کو اتنا دباتی ہے کہ اس کی پھسلیاں جو ہے نا آر پار ہو جاتی ہیں۔ اور جو اچھا انسان ہوتا ہے نا، جب وہ آتا ہے تو اس کو کہتی ہے خوش آمدید اور ویلکم، اور تم نے زمین پر اللہ کے حکم سے چلے، نیک کام کیے، تم نے مجھے بہت خوش کیا، تو آج میں تمہارے لیے خوش ہوں، اللہ کے حکم سے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ زمین سے کہیں کہ خبریں دو۔ اور کیونکہ سب سے بڑی بات ہم نے العصر پڑھی تھی، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ زمانے کی قسم، وقت کی قسم کھائی نا اللہ نے۔ تو اگر کسی کو زمین پہ یقین نہیں آ رہا تو اللہ تعالیٰ تو وقت سے بھی پوچھ لے گا، کیونکہ اللہ نے وقت کی تو
قسم کھا لی ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت کو حاصل کر لے گا اور وقت بتا دے گا اس نے اتنے بجے یہ اچھائی کی تھی، اس نے اتنے بجے یہ برائی کی تھی، اس کے علاوہ بھی نہیں۔ تو دن اور رات نشانیاں ہیں، قرآن میں بار بار ہے دن اور رات نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دن کو کہہ دیں گے بتاؤ بھائی اس نے دن میں کیا اچھا کیا کیا برا کیا، رات کو بلا کے کہہ لیں گے کیونکہ یہ سب تو اللہ کی مخلوق ہے نا۔ تو اس لیے اس دن زمین اپنے خبریں بیان کرے گی۔ ٹھیک ہے، اب دوسری وائس نوٹ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اتنا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا دیکھیے، اب دوسرا میں ایک چھوٹی سی اور مثال زمین کی یہ دینا چاہ رہی تھی کہ اب جب ہم زمین پر چلیں، کہیں بھی ٹریول کریں تو کوشش کریں کہ ہم اللہ کا ذکر قرآن پاک سنیں، تسبیح کریں، تاکہ جب ہم ٹریولنگ کے زیادہ ڈسٹینس طے کریں گے تو وہ ساری زمین ہمارے لیے بیان کرے گی کہ اللہ یہ بندے نے اتنا میرے اوپر ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب اکثر ہمیں چوٹ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہم کبھی ٹیبل لگ گئی انگوٹھے سے، کبھی چلتے چلتے ہمیں ٹھوکر لگ گئی تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا۔ تو آج کل یہ بڑا برا ہو گیا ہے کہ نا بڑا سب شٹ یہ کہتی، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ بری بات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب چوٹ لگ جائے تو فوراً سے بسم اللہ پڑھو۔ بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، شیطان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے نا کہ وہ اتنا چھوٹا نا مکھی کی طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس نے نا تکلیف پہنچنے پر بھی اللہ کو یاد کیا ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں برے الفاظ اپنے بچوں کو بھی منع کرنا چاہیے اور ان کو بسم اللہ سکھانا چاہیے، اور خود بھی، کیونکہ اس دن زمین کا وہ حصہ جہاں ہمیں چوٹ لگی ہوگی وہ بولے گی کہ اللہ اس کو چوٹ لگی تھی تو اس نے بسم اللہ کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک ایک چیز ہمارے لیے اس دن بہت ضروری ہے، تو یہ بھی زمین کی خبر دینا ہوا۔ اب آ جائیے آیت نمبر 5۔ آیت نمبر 5 ہے کہ اس لیے کہ تمہارا رب زمین کو بیان کرنے کا حکم دے گا۔ اب یہ انسان سرپرائز ہو رہا ہے کہ زمین کیوں یہ خبریں دے رہی ہے، تو اس لیے دے رہی ہے کہ اللہ نے حکم کیا ہے اس کو کہ بتاؤ مجھے، اس لیے یہ ساری خبریں دے رہی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ جب دنیا باقی تھی تب بھی اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا تھا، اور جب دنیا ختم ہو گئی تب بھی اللہ کے حکم سے ہی سارا کام ہو رہا ہے۔ یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے نا۔ یہ آیت نمبر 5 ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں آیت نمبر 6 پہ۔ اس روز لوگ علیحدہ واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ اچھا، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ دیکھیں، اب اس دن انسان جب خبروں سے نکل رہا ہے نا تو کوئی گروپ نہیں بن رہا، ابھی گروپ نہیں بن رہا ہے، گروپ بعد میں بنے گا، ابھی وہ اکیلا نکل رہا ہے۔ ہر کوئی اپنی خبر میں اکیلا ہی رہتا ہے۔ ایک خبر سے نکل تو بہت سارے لوگ رہے، کیونکہ کب سے انہی خبروں میں اس کو دوبارہ سے بنا دیا جاتا ہے، پھر دفنا دیا، پھر بنا دیا، ہوتا ہے نا اس طرح۔ ایک خبر سے بہت سارے لوگ نکل رہے ہیں، لیکن ایک ایک ہی نکل رہا ہے، اور وہ ایک ایک علیحدہ ہی نکلے گا، اور اس ایک ایک آدمی کو اپنے اپنے اعمال دکھائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیسے دکھائے جائیں گے؟ دیکھیں، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہر ایک آدمی کو اکیلا دکھایا جا رہا ہے، کوئی کسی اور کا نہیں پڑھا بھی۔ تو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 49 میں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اور رجسٹر رکھا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں سے جو کچھ ہے وہ اس سے ڈرتے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، کیسی ہے یہ کتاب کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات درج کرنے سے چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی بات، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب سامنے پائیں گے، اور آپ کا رب کسی کے اوپر ظلم نہ کرے گا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 49 ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، ابھی اعمال ان کو کچھ نہیں دیے جا رہے، نہ اعمال کا ویٹ ہو رہا ہے، نہ ان کو گروپس میں کیا جائے، ابھی ایک ایک انڈیویجول کو اس کا اعمال صرف دکھایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم DVD میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ اب اینجل کو بھی ہم اس دن دیکھ رہے ہیں، اب یہ فرشتے دکھا رہے ہیں ان کو۔ اب دیکھیں، دکھانے کے بھی حدیث کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے 2 طریقے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ فرشتے ان کے گلوں میں پہنا دیں گے ٹیگ کی طرح، یا پھر ان کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اب یقیناً جب ہم یہ صورتیں پڑھیں گے نا تو ہمیں تفسیر آ جائے گی، لیکن ابھی دکھا دیا جا رہا ہے جس طرح میں نے سورہ کہف میں پڑھ کے آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ میں دوسری سورت کا بھی بتا دیتی ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے آیت نمبر 13، اور ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ پڑھ اپنی کتاب، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دکھایا جا رہا ہے، ابھی کچھ نہیں کر رہے اللہ میاں، ابھی دکھا رہے ہیں، اور یہ اور سرپرائز مل رہا ہے کہ دیکھنے کے بعد اس کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ اگر کسی نے یہاں
دنیا میں آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، کوئی اچھے نیک کام نہیں کیے، کوئی اللہ کی بک پڑھ کے اللہ کی فرما برداری نہیں کی، آخرت کی تیاری نہیں کی، اس کو اس اعمال دیکھتے ہی اس کی حالت خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جس نے اچھے کام کیے ہوں گے تو اس کو خوشی ہوگی، کیونکہ دیکھیں یہی ابھی 30 پارے میں ہی پڑھیں گے سورہ غاشیہ میں کہ کچھ دن اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جیسے چمکتے ہوئے نور کی طرح، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جیسے سیاہ۔ لیکن جب کوئی بہت زیادہ غم یا ڈپریشن ہوتا ہے تو انسان کا رنگ کیسا ہو جاتا ہے؟ ڈارک ہو جاتا ہے نا، دنیا میں بھی سیڈ ہو جاتا ہے تو اس کا رنگ بھی ڈارک ہے۔ تو اس دن برے لوگوں کی یادوں میں چہرے سیاہ ہو جائیں گے، ایسا دن ہوگا وہ۔ اور جنہوں نے اچھے کام کیا، آپ کو خوشی ہوتی ہے تو آپ کے چہرے پہ کتنا فریش ہو جاتا ہے نا، تو اس دن ویسے چہرے ہوں گے۔ اور پتہ ہے اس حدیث میں ہے کہ اس دن انسان اتنا روئے گا قیامت والے دن، اپنے دیکھ کر اپنے اعمالوں کو، اللہ میاں ہم سب کو محفوظ رکھے، کہ اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے اور اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگے گا، اور خون بھی بند ہو جائے گا۔ اور اس کے پتہ ہے آنکھ سے لے کر گال پہ نا، جس طرح سے دریا سوکھ جاتا ہے تو سوکھے ہوئے دریا کا آپ نے دیکھا نا کیسے پوری بنی ہوتی ہے، گرینڈ کینین یہ جو امریکہ کی آپ نے دیکھی ہے، اس طرح کی یہاں پہ اس کے پورے آنکھ سے لے کر گال تک ایسی لائن بن جائے گی ڈیپ اندر۔ یا اللہ ہمیں قیامت والے دن کے ہولناکیوں سے بچا، میرے مالک نے ایک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا اعمال نامہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں پکڑا، اور صالحین، صدیقین، محسنین، متقین کے ساتھ ہمیں، ہماری اولاد اور ہماری اولادوں کو کھڑا کر، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ آیت نمبر 6 ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ڈائمینشن یہ نہیں ہوگی، ان آنکھوں سے انسان وہ سب دیکھ رہا ہوگا جو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، فرشتے بھی، جن بھی، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ اپنا اعمال نامہ صرف دیکھ رہا ہے، ابھی اللہ میاں سرپرائز پہ سرپرائز دے رہے ہیں، بھائی سرپرائز کہ خبر میں سے نکل گیا ایسی حالت میں جو میں نے آپ کو بتائی، سرپرائز کہ زمین بولنا شروع ہو گئی اور زمین میں سے چیزیں بھی نکل رہی ہیں، پھر سرپرائز کہ اس کو اس کی بک دکھا دی گئی۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا میں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور اچھے کام کریں، تاکہ اچھے لوگوں کے گروپ میں جائیں اور ہماری جو بک ہے نا وہ گڈ بک بنے، گڈ بک، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں آیت نمبر 6 اور 7 ہم ساتھ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ذرہ کا مطلب یہاں سمجھنا ضروری ہے، باقی تو سب صحیح ہے۔ ذرہ دیکھیں، ذرہ ہمارے نزدیک ذرہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک ذرہ ہے ریت کے ذرے، ہے نا، جو سی سائڈ پہ جائیں تو جو ریت ہوتی ہے اس کے باریک باریک ذرے، ہمارے نزدیک ذرہ یہ ہے اردو لینگویج میں، یا پھر ایٹم پارٹیکلز، ہے نا، ایٹم کا ذرہ بہت باریک ہوتا ہے، نظر نہیں آتا آنکھ سے۔ لیکن عربی میں، کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ قرآن سب سے پہلے عرب پہ نازل ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کی مثال دی، جیسے ہم نے پچھلی صورت میں پڑھی تھی گھوڑوں کی مثال دی تھی، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹائم کے لحاظ سے مثالیں دی ہیں تاکہ ان کو پہلے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، ذرہ کہتے ہیں زر سے بنا ہے ذرہ، زر کا مطلب ہوتا ہے چونٹی، ذرہ چونٹی کا انڈا، اور انڈے کے اندر جو بچہ ہوتا ہے نا وہ، یا آپ سوچیں چونٹی خود کتنی چھوٹی تھی، پھر اس کا انڈا اور اس کے اندر بچہ کتنا چھوٹا ہوگا، تو اللہ بتا رہا ہے کہ اتنا، یعنی کہ ذرہ، اب آپ کو سمجھ آ گئی یہ ذرہ اس سینس میں اربوں کو بتایا جا رہا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا جو کہ آپ ہمیشہ سے یہی سمجھ رہے ہوں گے، ایٹم پارٹیکل یا کاربن پارٹیکل جو سورج کی روشنی میں ہمیں نظر آتے ہیں نا آتے ہوئے، وہ بھی واقعی بہت چھوٹے ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ، ہمارے لیے وہی صحیح ہے سمجھنے کے لیے، لیکن کیونکہ اب ہم عربی پڑھ رہے ہیں تو ہمیں عربی کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا ذر کا مطلب چونٹی، پھر اس کے اندر بھی جو انڈا ہوتا ہے، اس کے انڈے کے اندر میں جو بچہ ہوتا ہے نا اتنا چھوٹا، اگر آپ نے کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اگر دیکھ لے گا، بھی وہ دیکھ رہا ہے، اور اتنی چھوٹی برائی کی ہوگی تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس لیے دیکھیں ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے، ہم کسی بھی نیکی کو چھوٹا اور کسی بھی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں۔ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ بھائی میں نے اس کو گالی دی تھی تو کیا ہوا، گالی کا دینا کون سا گناہ ہے؟ نہیں، یہ ہے آپ کی بک میں لکھ لیا گیا، اس کا دل دکھ گیا اس چیز سے، ٹھیک ہے۔ اور مسجد میں سے ایک تنکا، ٹیشو پیپر بھی نہیں کہہ رہی میں، ایک تنکا کہہ رہی ہوں، ایک تنکا اگر پڑ گیا ہے نا، ماچس کا تنکا، یا وہ بھی اٹھا دینا تو وہ بھی آپ دیکھ لیں گے، اس کا بھی ویٹ ہوگا، آپ کی نیت کتنی اچھی تھی، اس تنکے کا کتنا بڑا ویٹ تھا۔ تو آپ کسی بھی چیز کو ہم لوگ چھوٹا، اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، مجھے بہت اچھا لگا یہ سورت کرتے وقت، کہ مجھے خود بھی پتہ چلا
کہ کس قدر ضروری ہے آخرت کا خوف ہم سب کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اس صورت سے ہمیں کتنا سبق بھی ملتے ہیں. لگتا تو ایسا ہے کہ بھائی اس میں قیامت کا ذکر ہے، اس سے کیا سبق ملے گا، لیکن اس سے ہمیں سبق ملتے ہیں کہ دیکھیں گناہ کو کبھی چھوٹا مت سمجھیں. ٹھیک ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ ہم یہ کوئی گناہ نہیں، گناہ کیونکہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ چھوٹے بڑے گناہ اور چھوٹی بڑی نیکیاں کاؤنٹ ہوں گی، اس وقت ایک ایک نیکی بہت ضروری ہے. تو گناہ کو کبھی چھوٹا مت سمجھیں. اور دوسری یہ بات کہ نیکیاں جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، چاہے وہ چھوٹا ہی ہو، آپ فوراً سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے نماز پڑھیں اور توبہ کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو جو آپ نے نماز پڑھی، جو آپ نے وضو کیا نا، وہ آپ کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ آخرت کا منظر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آخرت پہ قیامت کے دن پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمیں اور ایمان مضبوط کر کے عمل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس ڈسکس کرتے رہیں اور عمل نہ کریں، عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جہاں اور چیزیں انسان کی گواہی دیں گی، وہاں زمین بھی گواہی دے گی. تو ہمیں زمین، کیونکہ ہم زمین پر ہی رہتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے زمین پہ اچھے سے اچھے کام کریں. ٹھیک ہے. اچھی بات کریں. ٹھیک ہے. اکڑ کے مغرور طریقے سے نہ چلیں. ٹھیک ہے. کہیں زمین پہ بیٹھیں تو پہلے اللہ کا ذکر کر لیں تاکہ زمین آپ کے حق میں دے. آپ واک پہ جا رہے ہیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھے کام کریں آپ زمین کے اوپر، کیونکہ زمین گواہی دے گی. اور نیکیوں میں دوڑ لگائیں. میں نے پچھلی صورت میں بھی کہا تھا کہ دوڑ لگائیں. ٹھیک ہے. اچھی صحبت اختیار کریں. دیکھیں کیونکہ اس کے بعد آگے طاہرہ عشرت جب کریں گی سورہ قاریہ، اور بھی ہم لوگ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ گروپس بنیں گے، صالحین کا، صدیقین کا، اور متقی لوگوں کا، نمازیوں کا، روزے داروں کا. ٹھیک ہے. انبیاء کا. تو اچھے لوگوں پہ جانا ہے نا، تو پھر اچھے کام کرنے. اور اس طرح برے لوگوں کا بھی گروپ بنے گا، جھوٹا، کافر، زانی، منافق، چور. اللہ تعالی ہم سب کو یہ بچائے. تو اس لیے اسے اچھی صحبت اختیار کریں، اچھی کمپنی رہیں، تاکہ ہمیں آخرت میں بھی اچھی کمپنی ملے. ٹھیک ہے. جب دنیا میں اچھی کمپنی ہوگی نا، تو آخرت میں بھی وہی کمپنی اللہ میاں ہمیں دیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، جب اچھی کمپنی ہوگی، اعمال اچھے ہوں گے، تو ہم جو ہے جنت میں ہمارے گریڈ اپ گریڈ ہوگا. اور اگر آپ کے والدین، آپ کی اولاد میں سے جس کا سب سے اوپر والی جنت ہے نا، تو اللہ میاں نیچے والوں کو اٹھا کے اوپر والی جنت، اوپر والے لوگوں کے ساتھ کر دے گا، اوپر والی جنت کے ساتھ کر دیں گے. تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو، سب کو اچھے سے اپ گریڈ کریں تاکہ آپ کی جنت بڑھے. ٹھیک ہے. اور اچھے دوست بنائیں، اچھی کمپنی رکھیں تاکہ وہاں پہ بھی جنت میں آپ کو وہی اچھی کمپنی ملے. دوسرا، اپنی بک کو جو ہے نا وہ گڈ بک بنائیں. گڈ بک بنائیں. گناہ ہو جاتے ہیں، انسان کمزور ہے، فوراً سے نیکی کریں، وضو کریں. وضو آپ کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، نماز آپ کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، صدقہ خیرات آپ کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. کسی کے اچھے الفاظ بول دینا یہ بھی نیکی ہے، گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. تو کوشش کریں کہ اچھے سے اچھے کام کریں تاکہ آپ کی جو گڈ بک، وہاں پہ جو سرپرائز ملنے والا ہے نا، اس کو دیکھتے ہی آپ خوش ہو جائیں. میں اور آپ خوش ہو جائیں کہ اللہ شکر، الحمدللہ، ہماری بک ہم گڈ لسٹ میں ہے ہم لوگ. ٹھیک ہے. فرشتے ہمیں سیدھے ہاتھ سے ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں دے، نہ کہ الٹے ہاتھ میں پیچھے کمر سے. ٹھیک ہے. الحمدللہ، الحمدللہ. یہ صورت کرتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگا. تو میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ جتنی صورتیں ہم نے پہلے کی ہیں اور جتنی صورتیں اب ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ ان صورتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو آئیے تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ میرے پاس بھی اب آج شب قدر ختم ہو گئی. اب 27 روزہ شروع ہو گیا. الحمدللہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک عظیم سلطانک. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انا نعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم فتنة المحیا والممات وشر فتنة المسیح الدجال. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم انت خير الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید.